بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بہت مبارک ایام ہم لوگوں کو دیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں رمضان کی تیاری کے لیے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو تبدیل کیا تھا، اور امت کو بھی یہ پیغام دیا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھو تو شعبان میں برکت اور رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا سے پتہ یہ چلتا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ رمضان کے چاند دیکھنے کی تیاری چل رہی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ آج رمضان کا چاند 29 دکھے گا یا کل تو دکھ ہی جائے گا. لیکن شواہد اور لوگوں کی گواہیاں بتاتی ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں جو رمضان کا چاند نہیں دیکھ پائے. کسی کا انتقال ظہر سے عصر کے بیچ میں ہو گیا، کسی کا انتقال عصر سے مغرب کے بیچ میں ہو گیا. ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد، تو اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ ملک الموت ہمارے سروں پر منڈرا رہی ہے اور وہ کب آ جائے. ہاں، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. اگرچہ شب برات میں ہمارے رجسٹر میں کچھ لکھ دیا ہو کہ ان کو آئندہ رمضان نہیں ملنا، یا عید نہیں ملنا، یا شب قدر نہیں ملنا، یا بقرعید نہیں ملنا، یا محرم عشر ذی الحجہ نہیں ملنا، لکھ دیا ہے. لیکن ہم نے نمازوں کے بعد تنہائیوں میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کر کے دعا میں گڑ گڑا کر اپنی تقدیروں کو بدلا لیا ہے. بنی اسرائیل کے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جو دنیا میں رہ کر تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو وقت کے ولی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور جب وہ نزا کے اندر تھے، نزا مطلب موت کا وقت طاری تھا کہ یہ دعا بھی، گھر والے بھی دعا کر رہے ہیں، محلے والے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ میاں ان کو اٹھا لے. ایسا ہوتا ہے نا، کئی دن تک ہو جاتا ہے مریض بستر پر، اللہ میاں ان کو اٹھا لے، اللہ میاں ان کو اچھا انجام فرما دے. اس وقت ان کی والدہ وقت کے ولی کے پاس گئی کہ میرے بیٹے کا مرنے کا وقت ہے، آپ یاسین شریف سنا دیجیے. اس وقت کے ولی کامل نے کہا نہیں، تیرا بیٹا تو گنہگار ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس وقت تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے. اس وقت بنی اسرائیل کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو گناہگار رہتا تھا اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ گناہگار ہے. ساری دنیا کو پتہ رہتا تھا کہ گناہگار ہے. تو اس وقت کے ولی نے فرمایا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں، تو اللہ کا گناہگار ہے. 2-3 مرتبہ والدہ گئی اور جواب بیٹے سے کہا، بیٹا کیا کروں، میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. آخر کار موت واقع ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے. ان کی والدہ پھر روتی بھی لگتی پہنچی کہ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. میں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا.
لیکن جب موت کا وقت طاری ہو رہا تھا، جب یہ خبریں مل رہی تھی کہ میں گناہ گار ہوں اور وقت کے ولی بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے عہد لی کہ اللہ تجھ سے بڑا سخی اور داتا اور تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا مجھے جو کچھ کہتی رہے کہے، لیکن تو مان جا۔ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب ان کی میت گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان کو اطلاع بھی ہو گئی، لیکن وہ نماز پڑھانے نہیں آ رہے ہیں، وہ رات میں سوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے فرمایا تو یہاں سوئے ہوئے، میرے اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر میں ہے، جاؤ اس جنازے کی نماز پڑھ۔ موت کا وقت اور توبہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں ہم، توبہ کبھی نہیں کر سکتے ہم۔ وہ وقت کے ولی فوراً اٹھے اور دوڑے بھاگے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، جنازہ گھر کے اندر تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، گناہ گار ہے وہ۔ اماں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ تو ولی کامل آ گئے، کہ میں ولی کامل نہیں ہوں، تیرا بیٹا ولی کامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ جنازے کی نماز پڑھاؤ اللہ کے نیک بندے کی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، توبہ کا کوئی وقت نہیں ہے۔ نماز کے وقت ہیں، نماز وقت سے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ اس کے وقت پر دی جائے گی، حج کا وقت آئے گا حج کیا جائے گا، لیکن توبہ بستر میں آپ کو یاد آ گئی، بستر میں کر لیجئے، جنگل میں یاد آ گئی، جنگل میں کھڑے ہو جائیے، اللہ معاف کر دیجیے، بازاروں میں یاد آ گئی، بازاروں میں کر لیجئے، جہاں پر ہیں، جہاں گناہ ہو جائے وہی توبہ کر لیجیے آپ۔ توبہ کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اس بندے کو بہت پسند کرتا ہوں جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہوں۔ گھر کے اندر دیکھ لیجیے آپ، اگر ہمارے بچے ہیں تو بچے غلطی کر کے آ جائیں اور معافی مانگ لیں، پیر پکڑ لیں، معاف کر دیجیے ابو جی، باپ پگھل جائے گا اور جا سیکھ یہ 2 روپے ہے نا۔ آپ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے، والدین سے 70 گنا زیادہ درجے محبت کرتے ہیں۔ آجا بندے آجا، تو نے توبہ کر لی، تیرا گناہ معاف ہے۔ وہ گناہ تو ہم نے فرشتوں کو لکھنے ہی نہیں دیا تھا، فرشتوں کو ہم نے لکھنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس لیے ہر وقت ہمارے انجام کو ہم یاد رکھیں، اور جب بھی ہمیں یاد آ جائے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ توبہ معاف کر دیجیے، استغفر اللہ، معاف کر دیجیے۔ تنہائی میں ہم نے اللہ کو یاد کرنا بھلا دیا ہے، ہم نے سمجھ لیا نماز، روزے، زکوٰۃ اور فلاں یہ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں، ایسے یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، لیکن کبھی چپکے سے بھی یاد کیا آپ نے، اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا، اللہ تو نے میرے ہاتھ پیر بنائے، اللہ میرے سامنے اپاہج لوگ جاتے رہتے ہیں، تو نے میرے پیر بنائے، اے اللہ گونگے بہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، تو نے مجھے آنکھ دی، کان دی، زبان دی، اے اللہ میں ان کو ایک اسکرو ڈھیلے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، روٹی کھا رہے ہیں چٹنی کا پتہ نہیں، پاجامہ پہن رہے کرتے کا پتہ نہیں، دیکھے نہیں ایسے لوگ ہم نے آپ نے، اے اللہ تو نے اتنا اچھا دماغ مجھے دیا، اللہ کیسے یاد کروں تجھے؟ تنہائی میں بیٹھ کر چپکے اللہ کو یاد کرنا اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں،